أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. میرے بچوں اور دوستوں، محفل کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو چکا ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے محفل کی کارروائی شروع کی جائے۔ آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کھاتا پیتا سوتا نہیں، اس کا رشتہ ناتا نہیں، کھاتا پیتا سوتا نہیں، اس کا رشتہ ناتا نہیں، اس کے پتا اور مات نہیں، اس کے پتا اور مات نہیں، اس کے جور و جات نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله حق لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخری مکتب اور سماعت فرمائیے مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نور پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نور پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے بزرگ اور دوستو ہماری اور آپ کی یہ 9ویں محفل ہے پورے مکمل 8 محفل مکمل جو ہے ختم ہو چکے ہیں یہ آج کی 9ویں محفل ہے انشاءاللہ کل جو محفل ہونے والی ہے 10ویں محفل ہے اب جو ہے خصوصی جو ہے 3-4 محفل بچے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ محفل ختم ہو جائے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکمل شروع سے لے کر آخر تک ان محافل میں جو ہے توفیق دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مقدس محفل میں شرکت فرما کر ہم سب کو جو ہے ایک نجات کا ذریعہ بنا دیا ایک بخشش کا ذریعہ بنا دیا میرے بزرگ اور دوستوں اس مقدس محفل میں فرشتے خود حاضر ہو جاتے ہیں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے والا ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے تو میرے بزرگ اور دوستو آج کی اس نورانی و عرفانی محفل میں جو ہے
حقیقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت و انوار کی موصلہ دھار بارش ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آخر بات کس کی ہے؟ آخر جو ہے تذکرہ کس کا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، مولا حقیقت میں ذکر اس کا ہے جو ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ بات اس کی ہے حقیقت میں جو ساری کائنات کا جو ہے پروردگار نے جس کو جو ہے رسول بنا کر دنیا میں تشریف لایا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایسے مقدس محفل میں ہم شرکت کیے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اچھے سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب آئیے میں اور ایک نعت شریف گنگنانے کے لیے عزیزم جو ہے شیخ ریحان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں نذرانۂ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وسلم۔ میری بات بن گئی ہے تیری بات، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کر آرزو بھی کوئی کس چیز کی طلب ہے، نگاہ آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا پر دیا ہے، تو نے اتنا پر دیا ہے، کش کول بھرتے بھرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، صلی اللہ تیری راہ تکتے تکتے، صلی اللہ تیری راہ تکتے تکتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں لڑوں گا مرتے مرتے، تیرے منکروں سے آقا میں لڑوں گا مرتے مرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے، ناصر کی حاضری ہو کبھی آستہ پہ تیرے، ناصر کی حاضری ہو کبھی آستہ پہ تیرے، کہ زمانہ ہو گیا ہے، کہ زمانہ ہو گیا ہے، مجھے آہ بھرتے بھرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ خدا حافظ۔
یہ تھے عزیزم شیخ ریحان صلی اللہ علیہ وسلم، جو اچھے انداز میں ہم سب کو نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اب آئیے میں اور ایک نعت شریف پڑھنے کے لیے عزیزم محمد اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میں ان حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات بھی باہر جہاں کہیں تشریف فرما ہے جلد سے جلد جو ہے مسجد اعظم میں تشریف لائیں، اسی لیے کہ آپ کے اور مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا حامد حسین اظہری صاحب جو ہے کچھ ہی دیر میں مسجد اعظم میں تشریف لانے والے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر مسجد اعظم میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرات جہاں کہیں بھی آپ حضرات تشریف فرما ہے جلد سے جلد مسجد اعظم میں تشریف لائیں، اسی لیے کہ ہمارے اور آپ کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا حامد حسین اظہری صاحب کچھ ہی دیر میں مسجد اعظم میں جلوہ فکر ہوں گے۔ آپ حضرات کو ان کے خطاب سے مستفیض ہونا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں ان کو اٹھانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، رؤوف ایسے ہیں اور رحیم ہے اتنے، یہ گرتے پرتوں کو سینے سے لگانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سبحان اللہ۔ 啊。
یہ تھے عزیزہ محمد اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں بہت اچھے انداز میں جو ہے نعت شریف گنگنا رہے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، آپ حضرات کو جو ہے ابھی بہت بہترین تقریر سننا ہے۔ حضرت جو ہے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات اپنے جگر کو تھام کر بیٹھیے، اپنے جو بھی خیالات دل و دماغ میں ہیں اس کو ہٹا کر ایک جگہ متوجہ ہو کر آپ اگر تشریف رکھیں گے تو انشاءاللہ حضرت کے خطاب سے مستفید ہوں گے۔ اب آئیے اور ایک نعت شریف گنگنانے کے لیے میں عزیزم توقیر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں نذران عقیدت پیش کریں۔ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اللہ مولانا حامد حسین رضوی اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سننے اور سنانے سے پہلے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف نعت خواں، جن سے میری مراد سید عدنان خان صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں
کہ آپ آئیں اور اپنے بہترین انداز میں ہم سب سامعین کے سامنے ایک ایسی نعت شریف سنائیں تاکہ ہمارے دل منور ہو جائیں، جن سے میری مراد سید عدنان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ ہر طرف انوار کی برسات ہے، ہر طرف انوار کی برسات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ یوں تو گنبد ہے جہاں میں ہر جگہ، یوں تو گنبد ہے جہاں میں ہر جگہ، جی بولو یوں تو گنبد ہے جہاں میں ہر جگہ، یوں تو گنبد ہے جہاں میں ہر جگہ۔ گنبد خضرا تیری کیا بات ہے، گنبد خضرا تیری کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ رات جو گزری نبی کے ذکر میں، رات جو گزری نبی کے ذکر میں، جی بولو رات جو گزری نبی کے ذکر میں، رات جو گزری نبی کے ذکر میں، دن سے بہتر یہ ہماری رات ہے، دن سے بہتر یہ ہماری رات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ کیوں پریشان ہوں میں بخشش کے لیے، کیوں پریشان ہوں میں بخشش کے لیے، جی بولو کیوں پریشان ہوں میں بخشش کے لیے، کیوں پریشان ہوں میں بخشش کے لیے، بخشوانے کے لیے سرکار ہے، بخشوانے کے لیے سرکار ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، اللہ 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 اللہ۔ کیا بگاڑے گا زمانہ اب میرا، کیا بگاڑے گا زمانہ اب میرا، جی بولو کیا بگاڑے گا زمانہ اب میرا، کیا بگاڑے گا زمانہ اب میرا، سر پہ میرے پیر کا جو ہاتھ ہے، سر پہ میرے پیر کا جو ہاتھ ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، اللہ 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 اللہ۔ اس دکن میں کسی کی بھی چلتی نہیں، اس دکن میں کسی کی بھی چلتی نہیں، جی بولو اس دکن میں کسی کی بھی چلتی نہیں، اس دکن میں کسی کی بھی چلتی نہیں، بابا شرف الدین کی سرتاج ہے، بابا شرف الدین کی سرتاج ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، اللہ 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 اب آئیے بلا تاخیر ہمارے اور آپ کے مہمان خصوصی مقرر کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد حضرت العلامہ و مولانا حمید حسین حضری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اپنے ایمانی و عرفانی اور حقانی خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ و مصفہ فرمائیں۔ حضرت کی شال پوشی کے لیے میں جناب کبیر الدین صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، حضرت کی شال پوشی فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، عید میلاد النبی۔ معزز و مکرم علماء کرام، نوجوانان اہل سنت
عاشقان مصطفیٰ، محبان غوث و خواجہ و رضا اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فوٹو وغیرہ نہ لیں، توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ عز و جل ایک خاص پیغام دے کر ہم یہاں سے رخصت ہوں گے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں محفل میلاد سجاتے ہوئے، مناتے ہوئے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں اس مسجد کے اور یہاں کے نوجوانان جو کمیٹی نے 12 روزہ محافل میلاد کا انعقاد کیا، اور خاص کر ان 12 روزہ محافل میں الگ الگ عنوان کے ساتھ علماء اہل سنت کے ذریعے خطابات کرا رہے ہیں۔ یقیناً جو بھی نوجوان، جو احباب ان 12 محافل میں عقیدت و احترام کے ساتھ، محبت و اخلاص کے ساتھ کچھ سیکھنے کی غرض سے اگر شرکت کریں گے تو یقیناً 12 روزہ محافل کے اختتام تک آپ دین اسلام کے بارے میں، نبی اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے، اور اگر آپ اخلاص کے ساتھ علماء اکرام کے بیانات کو سنتے ہوئے عمل کا جذبہ بھی ساتھ میں رکھیں گے تو جب 12 روزہ محافل مکمل ہوگی تو آپ کی زندگی میں بھی انشاءاللہ عز و جل بہتر انقلاب آئے گا۔
آج کے ہمارے تقریر کا عنوان ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی اہم عنوان ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ قرآنی آیات، احادیث طیبہ کی روشنی میں آپ جانیں گے اطاعت مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، دین میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے بارے میں کس قدر تاکید آئی ہے، اور صحابہ اکرام نے عملی طور پر اطاعت مصطفیٰ کر کے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ جب سنیں گے تو آپ خود آخر میں یہ پیغام لے کر اٹھیں گے کہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جہاں پر ہم اپنے گھروں کو سجائیں اور اپنے محلے کو سجائیں، اپنے گلیوں کو سجائیں، اپنے مسجدوں کو روشن کریں اور 12 روزہ محافل منعقد کریں، وہیں پر آپ یہ پیغام یہاں سے لے کر اٹھیں گے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اطاعت مصطفیٰ کی جانب لائیں۔ اور جب آپ یہ پیغام لے کر اٹھیں گے، جہاں ہم یہ ظاہر چمکا رہے ہیں وہیں پر سرکار کی نظر عنایت ہو جائے گی تو ہمارا دل بھی چمک جائے گا، اور ہم اور آپ ایسے نبی کے ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ہمیں صرف ظاہر کو روشن نہیں کرنا ہے، نبی سے سچی محبت و عقیدت کا اظہار کر کر اپنے دلوں کو بھی چمکانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کسی رسول کو اس دنیا میں نہ بھیجا مگر اس بات کے لیے تاکہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ یعنی ابتدائے آفرینت سے لے کر جب سے دنیا کا وجود ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور نوح علیہ السلام تشریف لائے، رسول بن کر تشریف لائے، تب سے لے کر ہمارے رسول علیہ السلام تک جتنے رسول تشریف لائے، ان سب کے بعثت اور بھیجے جانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم رسول کی اطاعت کرے۔ کس بات میں اطاعت کرے؟ اسی بات میں اطاعت کرے کہ جو کچھ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آئے احکام، ان تمام احکام میں نبی اور رسول کی قوم اطاعت کرے۔ اور پھر کئی ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، کہ اے حبیب آپ فرما دو کہ تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بولیے سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی بندہ مومن رسول کی اطاعت کرے گا، رسول کے اقوال اور اعمال کی اطاعت کرے گا، یقیناً وہ محض رسول کی اطاعت کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک دو نہیں، کئی مفسرین نے، محدثین نے اور اکابر فقہاء اور علماء نے یہ بیان فرمایا ہے، یہاں پر ہمارے نبی علیہ السلام کی عظمت و شان، مقام و مرتبہ اور رب کی بارگاہ میں جو آپ کا قرب ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ محض اطاعت کا معاملہ نہیں بلکہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمہ جو صاحب کتاب شفا ہیں، بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے، آپ یہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے، اور یقیناً آپ کا مقام و مرتبہ اس بلند شان والا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کسی کے لیے وعید بیان کر دے، کسی پر غضب فرما دے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر غضب فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان یہ ہے۔ اور پھر اطاعت رسول کا جب ہم اور آپ عمل کریں گے، اپنائیں گے، تو اس کا فیضان کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے گا۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یوں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی کامیابی کو پانے والا ہے۔ آج نوجوان، آج مسلمان کامیابی کی تلاش میں پریشان ہیں، سرگرداں ہیں، اور طرح طرح کی دنیاوی معاملات کو اپناتے ہوئے دنیا والوں کو خوش کرتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہے کہ میری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے تو یقیناً دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور پھر آپ یہ بھی جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہم اور آپ اطاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بروز محشر، بروز قیامت یہ انعام عطا فرمائے گا۔ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ تو یہ انعام یافتہ جو بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر اپنا انعام فرمایا، کون ہے یہ انعام یافتہ؟ من الصدیقین، کہ صدیقین یہ انعام یافتہ ہے، شہداء یہ انعام یافتہ ہے، صالحین یعنی اولیاء یہ انعام یافتہ ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ بروز محشر یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اولیاء کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ ساتھ ان کے لیے کتنا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے اور اس کا شان نزول معلوم کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک صحابی رسول ہے جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت فرماتے ہیں، بلکہ ایک نہیں جتنے صحابہ ہیں وہ سب کے سب اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اور صحابہ کی صبح و شام کا معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ دیدار مصطفیٰ لمحے بھر کے لیے نہ کرے، کچھ تاخیر ہو جائے تو بے چین و بے قرار ہو جایا کرتے۔ تو صحابی رسول غالباً جن کا نام حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، اور یہ بے چینی کی کیفیت ان کے چہرے پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اور اسی بے چینی اور بے اضطرابی کی کیفیت کو لے کر بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر جب ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاشق کے چہرے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے، بے چین و بے قرار نظر آ رہے ہو، پریشانی کے آثار تمہارے چہرے سے ظاہر ہیں۔ تو صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ بات مجھے بے چین و بے قرار کر رہی ہے کہ آج ہم دنیا میں ہیں، جب بھی دل چاہتا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتے ہیں،
اور جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلند درجے میں رکھے گا۔ اور آپ کے طفیل صحابی رسول کا دیکھیے ایمان و عقیدہ کتنا پیارا ہے، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں رہیں لیکن آپ بلند درجے میں رہیں گے اور ہم آپ کے درجے سے بہت دور رہیں گے، تو پھر ہم آپ کا دیدار کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں جنت کی تڑپ نہیں ہے، جنت پانے کی فکر نہیں ہے، انہیں فکر ہے تو دیدار مصطفیٰ کی فکر ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم جب چاہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لیتے ہیں، لیکن قیامت میں جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقام آپ کو عطا فرمائے گا، تو ہم جیسے غربائے مومنین کا کیا ہوگا؟ تو تب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اطاعت خداوندی و اطاعت رسول میں زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر ان انعام یافتہ بندوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور یقیناً اس جماعت میں سب سے آگے جو ہیں یہ جماعت انبیاء ہے، اور ان کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اکرام ہیں۔ یقیناً ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت، اور ہم اور آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، صحابہ و اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان تمام سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث رسول میں یہ آیا ہے المرء مع من احب، کہ انسان قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہوا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوا زندگی گزارے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر اپنے نبی کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے گا، صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور معلوم یہ ہوا کہ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ مومن اطاعت رسول اطاعت خداوندی میں زندگی گزارے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اور احادیث رسول میں اطاعت رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے، عظمت و شان کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اسے سماعت کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح حدیث رسول ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یقیناً رسول کی اطاعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، اور اس کے مقابل میں جو بات ہے اسے بھی سماعت کرے اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس نے میری نافرمانی کی بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ اللہ اکبر۔ اطاعت کریں گے اللہ کے رسول کی، یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اور جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث رسول سماعت کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، سرکار نے فرمایا ہر ایک میرا امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام نے جب سنا تو کہا قالو یا رسول اللہ من یابا، ان کو تعجب ہوا کہ امتی ہے اور ساتھ میں انکار رسول ہو، انکار احادیث رسول، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یقیناً ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی علم غیب عطا فرمایا۔ آپ کی جو احادیث طیبہ کسی خاص زمانے اور دور کے لیے نہیں ہے،
بلکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور قیامت تک جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کلام باقی ہے اسی طریقے سے آپ آخری نبی بن کر آئے اور آپ پر باب نبوت بند ہو گیا. اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. آپ ہی کے فرامین اور احادیث اور اعمال یہی ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی کا سامان ہے. تو الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا, اور جب فرمایا تو ظاہر سی بات ہے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے فرقے باطلہ ہیں جو احادیث طیبہ کا انکار کرتے ہیں. کچھ تو وہ بھی ہے جن کو چکڑال بھی کہا جاتا ہے, جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو ماننے والے ہیں, ہمارے لیے احادیث رسول کی ضرورت نہیں. معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی آئے اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھے وہ پہنچا دیے, اب ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یہ بہت بڑے بے وقوف ہیں, یہ جاہل ہیں اور انہیں قرآن کا صحیح علم ہی نہیں ہے. اگر واقعی کوئی قرآن کو ماننے والا ہوگا تو قرآن کی تمام آیات کو مانے گا, اور قرآن ہی میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اور قرآن میں یہ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اور قرآن ہی میں یہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اور قرآن عظیم میں یہ بھی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. سبحان اللہ. تو ان آیات کریمہ سے روز روشن کی طرح یہ واضح اور ظاہر ہے کہ یقیناً جو قرآن کو مانے گا اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھی ماننا ہوگا اور آپ کی ہر ایک بات کو بھی ماننا ہوگا. تبھی جا کے وہ سچا مومن ہوگا اور قرآن و حدیث پر بھی عمل کرنے والا ہوگا, دین اسلام پر بھی عمل کرنے والا ہوگا, اور شریعت مصطفیٰ پر بھی عمل کرنے والا ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. اور آج کل وہابیہ فرقہ یہ تو بہت جری ہے دین پر تہمت لگانے کے سلسلے میں, اور بھولی بھالی سنی عوام کو بہکانے گمراہ کرنے کے سلسلے میں. ان کا ایک مزاج یہ ہے بس فوراً جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث جو ہے حسن ہے, یہ حدیث اس مرتبے میں نہیں. ہمیں اور آپ کو یہ موجودہ دور کے وہابیہ سے دین اور حدیث نہیں سیکھنا, بلکہ الحمدللہ ہمارے اپنے اکابرین نے الحمدللہ ایسے جدید علماء ہیں, حفاظ حدیث ہیں, امیر المومنین فی الحدیث ہے کہ جن کے سینوں میں لاکھوں لاکھ احادیث طیبہ موجود رہی الحمدللہ. اور خود امام شافعی محمد ابن ادریس رضی اللہ تعالیٰ جو دوسرے صدی ہجری کے مجدد بھی ہیں, اور آپ ایک عظیم فقہ شافعی مذہب کے امام بھی ہیں, اور دنیا بھر میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ مقلدین اگر کسی کے پائے جاتے ہیں تو وہ امام شافعی کے پائے جاتے ہیں. اور الحمدللہ اس خادم کو بارگاہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا, چونکہ آپ مصر کے رہنے والے ہیں, اور مصر کا جو کیپٹل قاہرہ ہے جس کو کیرو کہا جاتا ہے وہیں پر آپ کا مزار مبارک بھی ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور اور زمانے کے مجدد ہیں, اپنے دور اور زمانے کے فقیہ ہیں, اور زبردست محدث ہیں, اور لاکھوں لاکھ احادیث مبارکہ آپ کے سینے میں محفوظ رکھے. اور آپ نے ایک عظیم کتاب الرسالہ تحریر فرمایا, اور اس کتاب میں جتنے بھی منکرین حجیت حدیث رہے ان تمام کا زبردست رد فرمایا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کے علاوہ بہت سارے محدثین, اور آپ نے یہ ثابت فرمایا یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے, اور آپ کے اعمال یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے. اور آپ نے اتنی بڑی بات بیان فرمائی, سماعت کریں, اپنے ایمان کو تازہ کریں, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک وہ عظیم ذات ہے کہ ہم اور آپ جو آج شریعت پر عمل کرتے ہیں, نماز ہم پر فرض ہے, زکوٰۃ ہم پر فرض ہے, حج ہم پر فرض ہے, آپ نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو آپ کے بغیر ان فرائض پر اعمال دین پر عمل ہی نہیں کیا جا سکتا.
اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ شریعت مطہرہ پر عمل کرے، اس کے لیے ضروری اور لازم ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپنانا، آپ کے اقوال و اعمال احادیث طیبہ کو اپنانا ضروری اور لازم ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا یا رسول اللہ من یابا، کہ کون آپ کا انکاری ہوگا، کون آپ کے انکار کرنے والا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، مگر وہ لوگ جو میرا انکار کریں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کون آپ کا انکار کرنے والے ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میرا انکار کیا تو یقیناً جس نے میری اطاعت نہ کی، میری نافرمانی کی، تو وہی جو ہے میرا انکار کرنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو جب مسلمان کہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال و اقوال کو اپنانا اور آپ کے احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے اے امت، تمہارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزاریں اور اپنا کوئی آئیڈیل بنا لے جس کی راہ کو اپنا کر دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا لے، یقیناً کامل انسان اگر کوئی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ وہ بہترین اسوہ ہے، وہ بہترین نمونہ عمل ہے کہ جس کو اپنا کر ہم دنیا بھی کامیاب کر لیں گے اور آخرت بھی کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اور آئیے صحابہ اکرام کا عمل اطاعت رسول میں کیسا رہا اسے بھی سماعت کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں کسی ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آپ نے دیکھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر فوراً ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اپنے دست اقدس سے اسے نکالا اور نکال کر پھینک دیا اور فرمایا، کیا تم اپنے لیے جہنم کی آگ کو اپنانا چاہتے ہو؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کس لیے سونے کی انگوٹھی کسی نے پہن لی تھی اور نکال کر پھینک دیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے، تو اب سونے کی انگوٹھی پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، پھینک دیا۔ تو دیگر صحابہ نے یہ کہا کہ آپ اس انگوٹھی کو لے لو، اس سے کچھ فائدہ حاصل کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن جب انگوٹھی ان کی اپنی رہی اس کو بیچ دے، بیچ کر اپنی ذات پر کچھ جو پیسہ آئے اسے خرچ کر لے۔ لیکن صحابی رسول کا ایمان اور عقیدہ دیکھیں، آپ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ جس چیز پر نبی نے ناراضگی کا اظہار فرما دیا میں اسے ہرگز اپنا نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور اس صحابہ اکرام اندر داخل ہو رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی رسول پر مسجد کے دروازے پہ آئے، اسے سنے، فوراً وہیں پر بیٹھے۔ یہ اطاعت کا جذبہ ہے۔ یعنی صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس سے، دہن مبارک سے کوئی حکم نکلتا فوراً اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے، تو ان کا دل بھی یہ گوارا نہ کیا کہ میں دروازے سے آگے ایک قدم بھی بڑھاؤں۔ آپ کے ان کے کان نے یہ سنا، بیٹھ جاؤ، فوراً اسی جگہ پر وہ بیٹھ گئے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی صحابہ اکرام کو جب ہم دیکھتے ہیں ان کا معاملہ یہی رہا کہ ایک صحابی رسول کی یہ عادت کریمہ رہی کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرتے مسکرایا کرتے،
تو کوئی کسی نے دیکھ کر یہ کہا کہ آپ ہر ایک سے بات کرتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ایسا نہ کریں آپ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ضرور کروں گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی عادت کریمہ رہی کہ آپ جب بھی کسی سے کلام فرماتے، بات کرتے تو مسکرایا کرتے تھے۔ یہ عمل کا جذبہ ہے، اطاعت رسول کا جذبہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک قول اور ہر ایک عمل کو پاتے اور اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے۔ اور یہ صرف صحابہ اکرام کا معاملہ نہیں، بلکہ خواتین کو بھی اگر دیکھیں، صحابیات کو بھی دیکھیں، ان کا بھی معاملہ یہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی فرمان سن لیتی تو اس پر فوراً عمل کرتے ہوئے نظر آتے، چاہے معاشرہ لاکھ کچھ بھی کہتا، لیکن صحابہ کرام اور صحابیات کا جذبہ یہی ہوتا، اطاعت رسول ہر ایک لمحہ اور ہر ایک وقت کرتے ہوئے نظر آتے۔ سوگ کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے؟ یعنی کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ 3 دن تک غم منانا جائز ہے، لیکن رونا، چلانا، پیٹنا، کپڑے پھاڑ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور 3 دن تک غم کا اظہار کرنا جائز ہے، لیکن چلانا، رونا، پیٹنا نہیں۔ بس یہ ہے کہ اپنے دلی طور پر، اپنے ظاہر کے اعتبار سے سامنے والے پر یہ معلوم ہو جائے، عیاں ہو جائے کہ ہاں یہ غم میں ہے بس۔ اور اگر کسی بیوی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن یہ سوگ کے گزارے، غم کا اظہار کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، اور غم کے اظہار کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس کو اپنا سکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان ہے، حکم شرع یہی ہے، دین اسلام اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن آج آپ اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں طرح طرح کی رسم و رواج، یہاں تک کہ کسی گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو عورتوں کا معاملہ الگ نظر آتا ہے، مردوں کا معاملہ الگ نظر آتا ہے، کئی دن تک چہلم ہو جانے تک جو ہے غم کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی کے پاس شادی طے ہو جاتی ہے اور ان کے اپنے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، تب بھی وہ شادی کرنا یا شادی میں جانا پسند نہیں کرتے، کہتے کہ ابھی تو چہلم بھی نہیں ہوا۔ لیکن دین ہمیں جو سکھاتا ہے، ہمیں چاہیے ہر حال میں اس کے مطابق ہم زندگی کو گزاریں۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابیہ ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المؤمنین ہے۔ آپ کے بھائی کا انتقال ہوا تو 3 دن مکمل ہوئے، اس کے بعد آپ نے کچھ جو ہے بناؤ سنگار کیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس کی ضرورت و حاجت نہیں ہے، لیکن نبی کا فرمان ہے کہ 3 دن تک ہی غم کا اظہار کرنا ہے، سوگ منانا ہے، اس کے بعد غم کا اظہار نہ ہو تو میں اس پر عمل کرنے کے خاطر میں نے اس طریقے کو اپنا لیا ہے۔ اسی طریقے سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ غالباً آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا، 3 دن گزرے تو آپ نے غم کو ختم کیا اور آپ نے کچھ میک اپ وغیرہ اس دور میں جو جائز چلتا تھا اس کو آپ نے اپنایا اور یہی کہا کہ مجھے اس کی ضرورت و حاجت نہیں ہے، لیکن نبی کا یہ فرمان ہے، شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے تو میں نے اس کو اپنایا۔ معلوم کیا ہوا، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دین کو ہر ایک موقع پر ہم ترجیح دیں، طبیعت کو نہ اپنائیں۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم محبت رسول کا اظہار کرتے ہیں، عشق رسول کا اظہار کرتے ہیں، الحمدللہ خوش عقیدہ مسلمان 12 روزہ محافل سجاتے ہیں اور اپنے گھروں کو چراغاں کرتے ہیں، سب چیزیں الحمدللہ جائز ہے، درست ہے، اور الحمدللہ اس پر دلائل بھی موجود ہیں جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ثابت ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں یہ اہتمام کرتے ہیں، ہر ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے محبت رسول کا اس طور پر اظہار کرے، نبی کی اطاعت کرتا ہوا نظر آئے، اور نبی کی اطاعت ہر ایک موقع پر ہونا چاہیے، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے عمل کا معاملہ ہو۔
آج دیکھا یہ جاتا ہے اصلاح معاشرے کے نام پر نماز کی دعوت دی جاتی ہے اور عمل کی دعوت دی جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں اصلاح معاشرہ میں سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ عقائد کی اصلاح کا معاملہ ہے. اصلاح معاشرہ کے نام سے جلسہ ہوتا ہے، فوراً ذہن کہاں جاتا کہ لوگ جو ہے شادی میں بے رغبتی کے شکار ہو گئے، عالم صاحب سے کہتے ہیں اس پر بیان کریں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اس پر بیان کریں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے گھر میں جو ہے میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں اس پر بیان کریں، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو گئی ہے اس پر بیان کریں. یقیناً ان تمام پر تو اصلاح ہونی ہی چاہیے، لیکن اولی جو مسلمان کے لیے تقاضا ہے وہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے عقائد کا صحیح ہونا، درست ہونا یہ ضروری اور لازم ہے. لیکن آج دیکھا یہ جا رہا ہے عقائد کے معاملے میں مصلحت کے شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد ہو یا پھر آس پاس کے اطراف و اکناف کے جو اضلاع ہمارے جو کمیٹی کے نوجوان ہوتے ہیں وہ ہوں یا پھر کچھ علماء کسی طریقے سے ماحول کے دباؤ میں آ کر مصلحت کا شکار ہوئے. نہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھیں. ہمیں قوم کو راضی نہیں کرنا ہے اور سیاست دانوں کو راضی نہیں کرنا ہے، لوگوں کو راضی نہیں کرنا ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم ہر ایک دنیا والے کو راضی کریں، آپ دنیا سے تو چلے جائیں گے، ہر کوئی آپ سے راضی نہیں ہو سکتا. ایک گارنٹی ہے، یہ آپ لکھ لیں. اور ہم اور آپ اولیاء کے چاہنے والے، اولیاء کا طریقہ، اولیاء کا مزاج کیا رہا، اولیاء کا طریقہ یہی ہے. اولیاء کی سیرت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ وہ ساری دنیا اسی فکر میں رہتے کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، رب کائنات مجھ سے راضی ہو جائے. اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے اسی طور پر زندگی گزاری، تو معاملہ یہ ہے کہ ساری دنیا والے ان کی چوکھٹ پر نظر آتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم عقائد کے سلسلے میں مصلحت کا شکار نہ ہو، عقائد کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں. آج دنیا لاکھ تقاضا کرے کہ ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام کرنا ہے، لیکن ہم اتحاد و اتفاق کے نام پر جب اپنا دین ہی کھو بیٹھیں گے تو اتحاد و اتفاق کیا کام آئے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمن بہت ساری وصیتیں فرمائے. انہی میں سے ایک وصیت کا مفہوم ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں، آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی گستاخ نظر آئے، چاہے وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، چاہے پیر ہے، چاہے عالم ہے، چاہے مفتی کیوں نہ ہو، اگر ذرہ برابر بارگاہ رسالت مآب میں گستاخ نظر آئے تو اسے اپنے درمیان میں سے ایسے ہی نکال کر دور پھینک دو جیسے کہ دودھ میں گری ہوئی مکھی کو نکال کر پھینکا جاتا ہے. دودھ میں جب مکھی گر جاتی ہے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، خوشی خوشی نکال کے پھینکتے، آپ کراہت کے ساتھ نکالتے ہیں، گھن محسوس ہوتی، نفرت کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ بھئی وہ بھی مسلمان ہے، دل ٹوٹ جائے گا. اس جملے پر غور کریں آپ، یعنی ہمیں ان کا خیال نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن و حدیث جس بات کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول جو پسند کرتے ہیں ہمیں اس پسند کے مطابق عمل کرنا. سورہ مجادلہ کی آخری آیت کریمہ میں ایک مومن کی جو شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ تم نہ پاؤ گے اسے انہیں جو اللہ تعالیٰ اور جو اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، تم انہیں نہ پاؤ گے. کس بات میں نہ پاؤ گے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں ان سے سنگت، ان سے دوستی، ان سے یاری کریں.
یہ سچے مومن کی پہچان یہاں پر بتائی گئی ہے. یعنی ہم نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے اور آخری دن پر، آخرت کے دن پر ہم ایمان لائے، تو معاملہ یہاں پر یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے نہ دوستی کرنا ہے، ان سے نہ یاری کرنا ہے، نہ ہی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ رشتہ داریوں کو باقی رکھنا ہے، نہ ہی قائم کرنا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اطاعت رسول اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں. آج عقیدے کو درست کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، چونکہ جو مخالف ہوا چل رہی ہے یہ صرف اسلام کے نام پر نہیں چل رہی ہے، بلکہ آج ملک ہندوستان میں جو غیر مذہب والے ہیں، جو ان میں تعصب رکھنے والے ہیں، یہ بھی بڑی سازش کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو اور ان کی جو محبت اسلام کے ساتھ ہے، پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے، اسے ختم کرنے کی ناپاک سازشیں رچ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. ہاں، اور ہم سے بہتر ہو سکتا ہے آپ جانتے ہوں گے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، آپ آئے دن آپ اسے دیکھتے رہتے ہیں. ہاں، نام نہاد مسلمانوں کو ٹی وی شوز میں پیش کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے ایجنٹ بن کے کام کرتے ہیں، تاکہ جن کو دین کا صحیح علم نہیں ہے، جو برائے نام مسلمان ہیں، ایسے بہت سارے ہیں جو اپنے آپ کو ماڈرن قسم کے مسلمان کہتے ہیں، ایسوں کو پیش کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو نفرت انگیز باتیں ان کے اپنے نظریے اور ذہن کے اعتبار سے ہوتی ہیں اسے پیش کرتے ہیں، تاکہ بھولا بھالا مسلمان اسے سن کر اسلام کے نام پر اپنے دل میں، دماغ میں شکوک و شبہات کو پیدا کر لیں. اب ایسا مسلمان آگے بڑھ کر کیا کرتا ہے؟ ایک آزاد خیال، سیکولر مذہب کا ماننے والا اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر غیروں کے حد پہ چڑھ جاتا اور دین سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتا. تو مسلمان ہونے کے نام پر بھی بہت ساری ایسی گمراہ بددین جماعتیں ہیں جو ہم پر ہمارے جو ایمان کو چھیننے کی کوششیں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے غیر بھی اس کوشش میں لگے ہیں، اور ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا نظر آئیں. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں ہمیں عقائد کے معاملے میں پورے طور پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے، مصلحت کا شکار نہیں ہونا ہے، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال کو بھی درست کریں. صحابہ اکرام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا، اور اسی طریقے سے ہر ایک فرض ہو یا نفل عمل ہو، ہر ایک صحابی اس میں آگے بڑھ کر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اطاعت رسول میں، اطاعت خداوندی میں اپنے شب و روز کو گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں. آج ہم اور آپ یہ کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں ہمیں نبی سے بڑا پیار ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ محبت رسول میں، غلامی رسول میں بولی. تو اتنا گھبرا کر کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی جان نہیں لی جائے گی، لیکن بولیں آپ ایک بار، غلامی رسول میں، اور ایک بار کہیں سبحان اللہ. بہت اچھی بات ہے. یہ ٹھنڈے انداز میں جذبہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہم اور آپ اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی جانیں نام رسول پر قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صرف صحابہ نہیں بلکہ صحابیات بھی، اور صحابیات میں ایسے ایسے صحابیات ہیں جن میں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آتا ہے. آپ نے اپنے شوہر کو اور اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کیا، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اس کا افسوس نہیں جتایا، افسوس کا اظہار نہ کیا، بلکہ سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں انہیں آپ کا ساتھ عطا فرما دے. سبحان اللہ.
تو ہم اور آپ ایسی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. محبت رسول ہوگی تبھی جا کر ہم دین پر عمل کریں گے. محبت رسول ہوگی تو کہیں پر اگر توحید رسالت کا معاملہ ہوگا ہمیں تکلیف ہوگی. اگر آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، عشق کا چراغ نہیں جل رہا ہے، تو آپ ٹھنڈے رہیں گے اور ذرہ برابر آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو معاملہ یہ ہے، محبت رسول یہ جان ایمان ہے، روح ایمان ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں بارہا دعا کرتے رہے، اے رب تبارک و تعالی اپنے اچھوں کے صدقے میں ہمارے دل میں محبت رسول کو پیدا فرما دے، سچی محبت کو پیدا فرما. جب ہم یہ کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، نبی سے پیار ہے، اور آپ نماز پنجگانہ ادا نہ کر پائیں اور آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک نہ آ پائیں، تو یہ محبت کا دعویٰ آپ کا سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا دعویٰ ہے. جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے ہر ایک کام کاج کو چھوڑ دے اور مؤذن کے جواب کو عملی طور پر کہتے ہوئے لبیک میں حاضر ہوں مسجد کی طرف چلتے ہوئے نظر آئیں. ضروری ہے. یعنی ہم یہ رونا روتے ہیں کہ بابری مسجد ہماری ہاتھ سے چلی گئی، متھرا جانے والی ہے، کاشی جانے والی ہے، لیکن ہم اور آپ یقیناً دیگر جو بھی قوانین ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے حق کو مانگے اور زبردستی لینے کی کوشش کریں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں اپنے محلے کی سچی حفاظت، مساجد کی حفاظت کرنا، تو اچھا اور بہترین مضبوط طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سجدوں کے ذریعے اپنے محلے کی مساجد کی حفاظت کا سامان کریں. اگر آپ فجر کے وقت میں اٹھ کر مسجد آئیں گے، ظہر میں آئیں گے بڑی تعداد کے ساتھ، عصر میں آئیں گے، مغرب میں آئیں گے، عشاء میں آئیں گے، یہ اسلام کا ایسا بہترین نظام ہے کہ جب ہم اور آپ مساجد میں حاضر ہوں گے، کسی بھی برے شخص کی بری نگاہ ہماری مسجد کی طرف ہرگز نہیں اٹھے گی. ان کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچائیں. ہم نے اپنے سجدوں کے ذریعے اپنی عبادت گاہوں کو ویران کر دیا اور ویران کر کے گویا کہ دوسروں کو موقع دیا. آج یہی وجہ ہے یہ ظالم، یہ دشمن اس قدر جری اور بے باک ہو گئے ہیں. ہماری اپنی مساجد ہیں، ہماری اپنی عبادت گاہیں ہیں، سال ہر سال سے وہاں پر مسلمان نمازیں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، لیکن جھوٹے طور پر کاغذات بنوا کر یہ کورٹ وغیرہ میں معاملات کو پیش کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ آپ گھبرا جائیں، آپ ڈر جائیں، آپ کے دل پر ایک خوف طاری کر دیا جائے تاکہ آپ مسلمان کہنے میں بھی ہچکچائیں. یہ بہت بڑی سازش ہے، یہ پلاننگ ہے. یعنی پہلے آپ کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، مخلوص کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ کی جو محبت دین اسلام سے ہے، پیغمبر اسلام سے ہے، یہ جب کمزور ہو جائے گی تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے کہ پھر آپ الحاد اور بے دینی کے راستے پر آ جائیں گے، پھر آپ دین سے محبت کا اظہار نہیں کریں گے. جب بھی دین کے خلاف کچھ ہوگا تو آپ دیکھیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. یہی چاہتے ہیں، یعنی آپ برائے نام مسلمان ہو جائیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جہاں پر عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آئیں، وہیں پر اعمال میں اور سب سے بہترین اور پیارا جو عمل ہے رب کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، وہ نماز ہے. ہم نمازوں کی پابندی کریں. اور اگر کوئی مومن مسلمان اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک نہ آ پائے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ نہ کر پائے تو یہ اس سے بڑی محرومی، بد نصیبی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے. یہ حرمہ نصیبی ہے کہ ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے کہ رب کی بارگاہ میں ہم اپنے سر کو جھکائیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ارادہ کریں، عہد کریں، ایسی مبارک محافل میں ہم آپ سے ہاتھ نہیں اٹھوائیں گے. اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال سے واقف ہے، باخبر ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے نبی بھی دل پر جو معاملات گزرتے ہیں اسے جانتے ہیں. آپ دل میں ارادہ کریں، یقیناً آپ جب ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. نمازوں کی ادائیگی ہو یا دین پر عمل کرنا ہو، آپ کے لیے آسان ہو جائے.
اور اسی طریقے سے جہاں پر ہمیں نمازوں کا پابند ہونا ہے وہیں پر ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر ایک عمل اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج غیروں کو موقع کیوں مل رہا آپ پر انگلی اٹھانے کا، بلکہ آپ کے سبب سے، آپ کی وجہ سے دین اسلام پر انگلی اٹھانے کا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے لوگ جو غیر ہیں وہ کتاب نہیں پڑھتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے ہیں، آپ کو دیکھ کر دین سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ مسلمان کا حال یہ ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان امانت میں خیانت کرتا ہے، مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے، مسلمان شراب پیتا ہے، مسلمان جوا کھیلتا ہے، مسلمان اپنے بیوی کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہوا سارے محلے میں بدنامگی کا سبب بنتا ہے، اور مسلمان کا معاملہ یہ ہے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو نہیں بلکہ فریب اور دھوکہ دہی کے معاملے میں بھی مسلمان جب بزنس کرتا ہے اس میں بھی آگے نظر آتا ہے۔ غیر جب آپ کے یہ صبح و شام کو دیکھتے ہیں، عمل کو دیکھتے ہیں، تو معاذ اللہ آپ کے برے عمل کی وجہ سے اسلام پر، اسلام کی تعلیمات پر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا عمل کریں کہ لوگ غیر بھی ہوں وہ آپ کے عمل کو دیکھیں، کیونکہ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا سامنا غیروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، غیر مذہب والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور وہ غیر مذہب والے آپس میں بھی بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں۔ انسان ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، لیکن ان غیروں کے ساتھ آپ مسلمان ہو کر جب بزنس کریں گے اور آپ وعدہ خلافی نہیں کریں گے اور دھوکہ دہی نہیں کریں گے، سچ بولیں گے، تو آپ کی وجہ سے آپ کے مذہب کی محبت اس کے دل میں آئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی طریقے سے آپ ایسا عمل کریں، اپنے ہو یا پرائے ہو، آپ کو دیکھ کر وہ یہ کہیں کہ سبحان اللہ یہ کتنے پیارے مذہب کا ماننے والا ہے۔ یعنی ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے مذہب کو بدنام نہ کریں بلکہ ہم نیک نامی کا سبب بنیں۔ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آج دیکھا یہ جا رہا ہے خاص کر نوجوان نسل یہ سبحان اللہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ ظاہر کرتے ہیں، علماء کے پاس، اپنے پیر کے پاس ظاہر کرتے ہیں، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ صحیح نہیں رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کا عمل اور برتاؤ صحیح نہیں ہوتا۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے اور گھر میں صحیح نہیں رہتی ہے تو آپ اپنے پیر کو خوش کر لیں، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، آپ کے دنیا کے کام نہیں بنیں گے۔ آپ اسی طریقے سے آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، آپ اولیاء کی بارگاہ میں جائیں، دعائیں کریں، لیکن اولیاء بھی آپ کے لیے وسیلہ نہیں بنے، کیونکہ آپ نے ماں باپ کو ناراض کیا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ماں باپ کو اپنے عمل کے ذریعے راضی کریں، آپ اپنے گھر میں بھی اچھا رہیں، اور آپ شادی شدہ ہیں تو آپ مرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر کا حاکم بنایا، آپ کو چاہیے غصے کو پی جائیں اور صحیح طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ صحیح معاملات کو طے کریں، کیونکہ ہر آئے دن دارالفتاء میں چاہے تحریر کے اعتبار سے ہو یا فون کے ذریعے بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ سوالات کیا آتے ہیں؟ یہی ہے کہ مرد نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دیا، مرد نے بیوی پر ظلم و زیادتی کی جس کی وجہ سے بچوں کی زندگی برباد ہو گئی، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو آپ میں سے جو صاحب اولاد ہیں انہیں چاہیے اپنی زندگی دین اسلام کے موافق کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاریں، اور ہر ایک اعتبار سے ہمیں چاہیے، اور سبحان اللہ بچے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں۔ آپ دنیا سیکھنے میں تھوڑا نہیں بہت وقت لگاتے ہیں، اور آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو سیکنڈ کلاس میں ہوتے ہیں، تھرڈ یا فورتھ میں ہوتے ہیں، اور ان کو جب اسکول میں ایڈمیشن کروایا جاتا، جب یہ صبح سے لے کر 3-4 بجے تک اسکول میں ہیں
اور اس کے بعد ہوم ورک کے نام پر اتنا ان پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے جتنی ان کی اپنی عمر نہیں ہوتی. اور اس کے بعد رات بھر یہ کام یہ کرتے ہیں، ان سے نہیں ہو پاتا، ان کے ماں باپ لگے رہتے ہیں پروجیکٹ کے نام پر، ہوم ورک کے نام پر. تو 24 گھنٹے یہ بچپن سے لے کر 10th اور آگے کی پوری تعلیم میں آپ اپنا سارا کا سارا وقت دنیا سیکھنے میں، دنیا بنانے میں، دنیا کامیابی کے ساتھ گزارنے میں آپ پورا وقت دے رہے ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دو نہیں ہزار نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو اس کا تم احاطہ نہیں کر سکتے، اسے شمار نہیں کر سکتے. اور شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مومن سانس کے چھوڑنے میں اور سانس کے اندر لینے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو ایک نعمت کا بھی وہ شکر ادا نہیں کر سکتا. ساری نعمتوں کا شکر کیا ادا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزار کروڑ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو رب اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، ہمیں چاہیے کہ اس رب کی اطاعت کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، پیارے نبی کا پیغام کیا ہے، اسے سیکھنے کے لیے 24 گھنٹے میں کم سے کم 1 گھنٹہ ضرور نکالیں. بولیے انشاءاللہ نکالیں. بہت ضروری ہے. یعنی ہم دنیا میں ہم یہ نہیں کہتے آپ عالم دین بنے، آپ مفتی شرع بنے، آپ مکمل عالم دین بننا، مفتی بننا یہ فرض نہیں ہے. ہاں، جس محلے علاقے میں کوئی عالم صحیح العقیدہ نہ ہو، مفتی شرع نہ ہو، تب ان کے لیے ان محلے والوں پر یہ ضروری ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایک ضرور عالم یا مفتی بنے تاکہ تمام کی رہنمائی کا سامان بن سکے. لیکن اگر پہلے سے صحیح العقیدہ عالم ہے تو اب آپ کے لیے فرض کفایہ ہے، آپ پڑھیں گے بنیں گے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج جو دور ہے فتنوں کا دور ہے، باطل فرقے ہر آنے والے دن میں نت نئے طریقے سے سر اٹھا رہے ہیں، ایمان چھیننے کی طرح سے کوششیں کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے آپ کے خاندان میں سے کم ایک ضرور عالم دین ہو جو آپ کے سارے خاندان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکے انشاءاللہ. تو اب یہ ہے کہ کم سے کم آپ عالم نہیں بنتے، اتنے سال نہیں دے سکتے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بزنس مین بننا ہے، یقیناً آپ یہ تعلیم مکمل محنت کے ساتھ آپ پڑھیں. کیونکہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہم یہاں کے 2 نمبر شہری بن کر نہ رہیں، بلکہ ہم دوسروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی استطاعت پیدا کریں، ایسا اسٹیٹس اور مقام بنائیں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا سوسائٹی میں، معاشرے میں بزنس کے اعتبار سے ہو، فائنینشیل اعتبار سے ہو یا پھر ایجوکیشن کے اعتبار سے ہو، آپ اعلیٰ مرتبے پر فائز رہیں تاکہ دوسرے بھی آپ کو اپنی ضرورت محسوس کریں اور ہم کسی کے محتاج بن کر نہ رہیں. یقیناً ایسے ہم کو رہنا ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے سچا پکا مسلمان بننا ہے، سچا پکا عاشق رسول بننا ہے. جب ہمارے دل میں سچے طور پر دین اسلام کی محبت ہوگی، دین کی تعلیم ہم سیکھے ہوئے ہوں گے، اب چاہے اسکول میں رہے، اس کے بعد کالج میں جائیں یا پھر اس کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں جائیں، کسی بھی طریقے کے وہاں پر باطل عقیدے والے ہوں یا باطل مذہب کے ماننے والے ہوں، ہمیں راہ اسلام سے ہٹانے کی کوششیں کریں. لیکن انشاءاللہ یہ جو تعلیم ہم نے بچپن میں حاصل کر لی، اسی تعلیم کے بدولت ہم دین اسلام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہر ایک نوجوان مسلمان کو چاہیے، بچے کو چاہیے کہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے، بڑی محنت سے کرے، ممتاز اور اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو، لیکن آپ دین سیکھنے کے لیے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کا وقت ضرور دیں. آخری پیغام بس یہ ہے کہ دین کی تعلیم آپ کو سیکھنا تو ہے، لیکن حدیث میں یہ آیا ہے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم،
کہ بے شک یہ علم یعنی قرآن اور حدیث کا علم یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے. ان ھذا العلم دین، بے شک یہ علم دین ہے، یہ آپ کا دین ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم، تو تم غور و فکر کر لو، اچھی طریقے سے جانچ لو کہ تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. سمجھے آپ، بہت ہی اہم بات ہے. یہ نہیں ہے کہ چلو قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے کہیں بھی آپ بھیج دیں. اب وہ نکلا دیوبندی، وہابی، تبلیغی، چکڑالوی، بدعقیدہ، تو ایسوں کے پاس قرآن کے نام پر بھی ہمیں بھیجنا ناجائز و حرام ہے. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن ہی تو پڑھاتے ہیں. نہیں، قرآن ہی کے نام پر بہت کچھ ایسا سکھا دیں گے، کل کے دن آپ اولاد کی محبت میں اپنی جو دینی محبت رہی اسے ختم کر دیں گے. جو سنی آپ تھے پھر دھیرے دھیرے آپ اولاد کی محبت میں بہک جائیں گے. 12ویں کرتے تھے، 11ویں کرتے تھے، آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں 10 سال 20 سال پہلے کے لوگوں کو جو کبھی آپ کے پڑوسی رہے ہوں گے، ایک وقت تھا کہ وہ بھی 12ویں کے کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے تھے، سجاوٹ میں شریک ہوتے تھے، محبتوں کا اظہار کرتے تھے. جب بڑے پیر کی 11ویں آتی تھی، سبحان اللہ، چاہے حیدرآباد ہو یا اطراف و اکناف کے علاقے ہوں، سارا مہینہ ہر ایک محلے ہر ایک گلی میں 11ویں شریف کے لنگر ہی لنگر نظر آتے تھے. آج کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے، دھیرے دھیرے ایسی بری صحبت میں بیٹھے جس کی وجہ سے ان تمام باتوں کو چھوڑ دیا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بے شک دین خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، لیکن ایسوں سے سکھائیں جو آپ کے اولاد کو محبت رسول بھی سکھائیں، اور وہ خود بھی سنی صحیح العقیدہ ہو، قرآن و حدیث کا صحیح علم وہ رکھتے ہوں. اور ہم اور آپ الحمدللہ اولیاء کے ماننے والے ہیں، وسیلے کے ماننے والے ہیں. ڈائریکٹ قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتے. ہمیں سمجھنا ہے قرآن و حدیث، دین جاننا ہے تو وسیلہ بوسیلہ وسیلہ وسیلہ ہو کر یہ صحابہ تک پہنچنا ہوگا، اور صحابہ سے نبی تک پہنچنا ہوگا. بغیر نبی کے، بغیر صحابہ کے، بغیر ائمہ کے، بغیر اولیاء کے ہم دین نہ سیکھ سکتے نہ دین پر عمل کر سکتے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفى مدى إلا رحمة للعالمين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله
علیکہ صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو کل اولیاء کا عشق دو احمد رضا سا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کے رتبے بڑھے گئے ہم گناہوں میں پڑے گئے آپ کے رتبے بڑھے گئے ہم گناہوں میں پڑے گئے بخش دو جتنے کھڑے گئے بخش دو جتنے کھڑے گئے غم یہاں چھوٹے بڑے گئے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کی تاریخ بارہ سے اعظم کی گیارہ آپ کی تاریخ بارہ سے اعظم کی گیارہ کیجیے ایسا اشارہ کیجیے ایسا اشارہ پر ہو بیڑا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائے نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خاوے کی راہ سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد